محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو مساجد کے ان حضرات کے لیے ہے جنہیں اراکین کمیٹی کہا جاتا ہے اور وہ مسجد کے صدر یا خزانچی یا سیکریٹری وغیرہ کہلاتے ہیں۔ مسجد میں جو عوام الناس اپنے پیسے کا تعاون کیا کرتے ہیں، تو غور و خوض کی بات یہ ہے کہ مسجد کے اراکین اس پیسے کا تصرف کہاں کہاں کر سکتے ہیں۔ کیا اس پیسے کا تصرف کسی کو قرض کی شکل میں دیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ مسجد کا پیسہ جو عوام الناس نے مسجد میں تعاون کیا ہے، اس پیسے کا تصرف اپنی ذات پر کیا جا سکتا ہے، اپنی تجارت میں لگایا جا سکتا ہے؟ کیا اس پیسے کا تصرف یعنی خرچ مسجد کے تصرفات سے مستثنی یعنی 11ویں شریف کی نیاز یا 12ویں شریف کے جلسہ جلوس یا پھر دیگر کسی کام میں کیا جا سکتا ہے؟ حضرات محترم، فتاوی ہندیہ جلد 4 میں ہے، فتاوی ہندیہ جلد 4 میں ہے کہ عوام الناس جو پیسہ مسجد کو تعاون کیا کرتے ہیں اور اس پیسے کو جو مسجد کے کمیٹی کے اراکین ہوتے ہیں یعنی صدر یا خزانچی یا سیکریٹری یا ممبر وغیرہ، ان میں سے کسی ایک کے پاس جمع ہوتا ہے، تو یہ پیسہ مسجد کی امانت ہے۔ مسجد کا مال، مسجد کا پیسہ کسی کمیٹی کے صدر یا خزانچی یا اور کسی فرد کا ذاتی پیسہ نہیں ہے۔ اس پیسے کو نہ وہ اپنی ذات پر خرچ کر سکتا ہے، نہ کسی کو قرض کی شکل میں دے سکتا ہے، اور نہ اس پیسے کو کسی اور مد میں خرچ کر سکتا ہے۔ یعنی جیسے دیکھا جاتا ہے کہ 12ویں شریف کے جب ایام آتے ہیں تو مسجد کا پیسہ 12ویں شریف کے جلسے میں، جلوس میں، یا مسجد کا پیسہ مقررین کے نذرانے میں، شورا کے نذرانے میں، یا مسجد کا پیسہ جب 11ویں شریف کے ایام آتے ہیں تو 11ویں شریف کے نذر و نیاز میں لوگ بے دریغ خرچ کیا کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد کی کمیٹی کے جو صدر یا خزانچی یا سیکریٹری جو بھی کہیے، وہ مسجد کے پیسے کو قرض کی شکل میں عوام الناس کو بھی دے دیا کرتے ہیں، اور جب ان سے حساب لیا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اتنا روپیہ ان کو ہم نے قرض کی شکل میں دے دیا، اتنا روپیہ 11ویں شریف میں ہم نے خرچ کر دیا، اتنا روپیہ 12ویں شریف میں ہم نے خرچ کر دیا۔ حضرات محترم، عوام الناس جس مد میں جو پیسہ دیتی ہے اسی مد میں اس کا تصرف ہونا لازمی ہے۔ اس مد کو چھوڑ کر کسی اور مد میں اس پیسے کا خرچ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو صدر اور سیکریٹری جن کے پاس مسجد کا مال پیسہ رہتا ہے، یہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کر سکتے
اور نہ ہی کسی کو قرض کی شکل میں دے سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور مد میں 11ویں یا 12ویں میں اس کا خرچ کر سکتے ہیں۔ فتاوی ہندیہ کے اندر جلد 4 کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ ایسا جو بھی مسجد کے اراکین حضرات کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی امانت میں خیانت کرنے والے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ توبہ و استغفار کریں۔ اگر یہ نہ مانیں تو پھر ان کو مسجد کی کمیٹی کا کوئی بھی ذمہ دار منصب عوام الناس نہ دے، بلکہ ان لوگوں کو ہٹا کر ایسے لوگوں کو مسجد کے اراکین بنائے جو مسجد کا پیسہ مسجد میں اور دیگر مد کا پیسہ دیگر مد کے اندر خرچ کریں، اور وہ لوگ امین ہوں۔ اصل میں جو عوام الناس صدر یا سیکریٹری بناتی ہے وہ اس اعتماد کے ساتھ بناتی ہے کہ یہ لوگ جو مال جس جگہ لگنے والا ہے اسی جگہ لگائیں گے، یعنی یہ مال کے امین ہیں، یہ مال کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ لیکن جو امین بنتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہی خائن بن جاتے ہیں۔